چاہتے ہیں کہ آج کی رات کا موقع اب مل جائے کہ ہم نے زندگی میں قرآن ہی پڑھا ہے، ہم نے زندگی میں عبادات ہی عبادت کی ہے، ہم نے علی کو دیکھا تو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، نبی کو دیکھا تو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، فاطمہ کو دیکھا تو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور رات ہمیں ملے نہ ملے، لیکن اس رات میں دل کھول کر اللہ کی عبادت کر سکے، دل کھول کر قرآن کی تلاوت کر سکے۔ ایک بار موقع دے دیا جائے، آج رات کی مہلت دے دی جائے۔ یہ جو رات آئی ہے، اس رات میں میرے امام نے خوب قرآن پڑھا، خوب نماز پڑھی، خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا، خوب اللہ اکبر سب کے لیے دعائیں مانگی۔ نبی تاریخ کا دن گزر کر 10ویں رات آ گئی۔ 10ویں رات کو آپ نے تمام گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو جمع فرمایا، جو کل 10 تاریخ آئی تھی۔ آپ نے جمع فرمایا، کہا یزیدی میرے خون کا پیاسے ہیں، یزیدی میرا سر چاہتے ہیں، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے کیوں اپنے گھر کو برباد کر رہے ہو، کیوں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہو؟ تم جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ۔ اگر تمہیں شرم آتی ہے، اگر کوئی بات ہے، اللہ اکبر میں چراغ بجھائی دیتا ہوں، آپ اندھیرے میں اٹھ کے جا سکتے ہیں، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے۔ تمام رفقا نے اختصار میں عرض کروں دستہ عرض کی، یا رسول اللہ قدم قدم پر ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، تو اس میدان میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دستہ بستہ ہو کر امام حسین نے عرض کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام سب گھر والے میرے ساتھ ہیں، اور دعا کی، اللہم آتی الحسین صبر و اجرا، یا اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک تقریر میرے امام نے فرمائی۔ تقریر کیا تھی؟ اے کوفہ والو، ہم یہاں خود نہیں آئے، تم میرے سے لڑنا چاہتے ہو، میرے کو جانتے ہو میں کون ہوں، رسول کا نواسا ہوں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جو نماز میں پڑھتا ہوں وہ نماز تم پڑھتے ہو، جو اذان میں پڑھتا ہوں وہ اذان تم پڑھتے ہو، اور اذان کسی کی نہیں ہے، نماز لانے والے میرے مصطفیٰ، اذان لانے والے میرے مصطفیٰ، کلمہ لانے والے میرے مصطفیٰ، قرآن نازل ہوا تو مصطفیٰ پر، اللہ اکبر، جنت ملے گی تو میرے نانا کی وجہ سے۔ ہم یہاں خود نہیں آئے، بلکہ دیکھو خط پہ خط، خط پہ خط، خط پہ خط، یہاں پہ ہماری کیا غلطی ہے بتاؤ، ہمارے خون کے پیاسے کیوں ہو یہ بتاؤ۔ حضرات، ان کے دل پر ایک بھی تقریر کا 22,000 میں سے کسی پر اثر نہ ہوا، اگر اثر ہوا تو ایک شخص پر ہوا، جس کو تاریخ میں حر کہا جاتا ہے۔ حر، جیسے کہ تقریر سنی میرے امام کی، تقریر سننے کے بعد جگمگانے لگے حر۔ لوگوں نے پوچھا تم کیوں گھبرائے ہو؟ یزیدی بھیڑیوں نے پوچھا۔ کب میں سوچ رہا ہوں کہ کدھر جاؤں، امام کی تقریر میرے دل پہ اثر کر چکی ہے، مجھے جنت جانا ہے۔ حضرات وقت اس کے بعد امام سے عرض کیا، یا امام کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کیا حضور میرا نام حر ہے۔ فرمایا امام نے کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر کے معنی ہیں آزاد ہونا۔ سن، تو نے اس مصیبت کے وقت نواز رسول کی قدم بوسی کی ہے، آج تو نارے جہنم سے بھی آزاد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قدموں پہ گر گیا۔ اس کے بعد عرض کیا حضور ایک کہنا اور مان لیجیے کہ اس میدان میں سب سے پہلے اگر شہید ہونا چاہتا ہوں تو میں ہی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں، تاکہ قیامت کے دن نام آ جائے کہ جب لسٹ کھلے سب سے پہلے کربلا میں کون شہید ہوا تھا تو سر فہرست میرا ہی نام آئے۔ اجازت مل گئی، امام حسین نے دعا دی اور میدان میں چلائے حر، اب تک تو میں تمہاری طرف تھا، اب پاک ہستی کی طرف آ چکا ہوں، پاک گھرانے کی طرف آ چکا ہوں، ایک کسی کے اندر ہمت جو میرے سامنے مقابلہ کرے۔ سالم میدان میں چلانے لگا۔ حضرات، بات اس میں واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن یزیدی بھیڑیوں سے میرے حر لڑتے لڑتے کئی یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا، کئی کوفیوں کو جہنم میں پہنچایا۔ آخرکار ایک شکیل القلب نے ایسا وار کیا، آپ کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت حر کی شہادت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت وہب کی باری آتی ہے۔ حضرت وہب کون ہے؟ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جس کی شادی 1 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے، 10 مہینے پہلے ہوئی ہوگی۔ وہ نوجوان اور بالخصوص جن کی ہوئی نہیں، وہ توجہ کرے۔ حضرت وہب کون ہے؟ حضرت وہب کو ہستی پاک ہے جن کی شادی کو صرف ابھی 15 دن گزرے ہیں۔ کتنے دن؟ 15 دن گزرے ہیں۔ جس کی شادی میں 15 دن ہو یار، وہ تو نماز پڑھنے نہیں آتا، وہ تو قرآن چھوڑ دیتا ہے بیوی کی محبت میں، وہ تو دنیا چھوڑ دیتا ہے بیوی کی محبت میں۔ لیکن اس غازی کو کیا کہو گے؟ اس بہادر شخص کو کیا کہو گے؟ اس کی شادی کو بھی 15 دن گزرے ہیں۔ دین کے لیے کچھ کرو، میں بھی کچھ کروں، اور ہم تری والے آپ بھی کچھ کرو، کچھ لے کے جاؤ۔
کوئی آپ کو کوچنگ دیتا ہے, کوئی ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک بورڈ پر کوئی لکھ رہا ہے تو آپ اس پر توجہ کریں, باہر سے جانے کے بعد بھی واپس زیرو کر دے. کوئی عالم آپ کو سمجھائے, کوئی مفتی آپ کو سمجھائے, کوئی پیر آپ کو سمجھائے, اس کا تختیہ دل پر لکھنے کی کوشش کرے کرو, اور خیرات مانگے کرو اہل بیت کے گھرانے کی کہ یا اللہ اہل بیت کو تو نے پاک کر دیا ہے تو ان کے تھوڑے سے چھینٹے ہمیں بھی عطا کر دے تاکہ ہم بھی پاک ہو جائیں. سبحان اللہ, ہمیں بھی پاکیزگی نصیب ہو جائے. آج جبہ پہن کر میں نظر آ رہا ہوں, لیکن میری خلوت جلوت آپ کو کیا پتا. آپ گاڑی میں نظر آ رہے ہیں, آپ کا اکیلاپن مجھے کیا پتا. ایسے تو سب اچھے نظر آتے ہیں. اللہ میرے گناہ کو بھی معاف فرمائے, آپ کے گناہ کو بھی معاف فرمائے. جس طریقے سے ظاہری طور پر ہم نیک نظر آ رہے ہیں, اللہ ہمیں باطنی طور پہ بھی نیک بنا دے. آپ سب سے زیادہ میں گناہ کروں, سر سے لے کے قدم تک گناہگار ہوں. آپ دعا کریں میرے لیے. اللہ اکبر کے حضرات, اللہ اہل بیت کے صدقے میں میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے, اہل بیت کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. تکبر میرے اندر نہ آ جائے, ریاکاری میرے اندر نہ آ جائے, کسی بات کا گھمنڈ نہ آ جائے, کیونکہ جو خدا عزت دینا جانتا ہے وہ عزت لینا بھی جانتا ہے. بڑے بڑے جو اپنے منصب پہ جس نے فخر کیا, جس نے گھمنڈ کیا, ان کے منصب چھین لیے گئے, اور جس کو خدا نے منصب دیا اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس منصب کو اور زیادہ ترقی عطا فرما دیا کرے. اللہ ہم سب کو ایٹیٹیوڈ اور گھمنڈ سے ہمارے محفوظ فرمائے, تاکہ اللہ ہمارے اور برکتیں عطا فرمائے, کوئی عہدہ ملے, کوئی منصب ملے. اس لیے حضرات ڈر لگتا مجھے تقریر کرتے ہوئے, کرسیاں ملتی ہے, مالائیں ملتی ہے, کہیں گھمنڈ نہ آ جائے میرے اندر کہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے سے آپ کو کوئی کرسی ملے, کوئی عہدہ ملے, کوئی منصب ملے تو اس پہ رویا کرو, یا اللہ جب عمر فاروق آدھی دنیا کا مالک جب اپنی کرسی پر بیٹھا کرتا تھا تو اپنی بہو سے یہی تو کہا تھا جو میں نے شاید عرض کیا تھا, اے بہو مجھے صبح یاد دلا دیا کرنا کسی کام کو کروں کہ خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. آدھی دنیا کا مالک ہوں, آفس میں جاتا ہوں, کورٹ کچہریوں میں جاتا ہوں, کہیں گناہ نہ ہو جائے. آپ بھی کسی آفس میں بیٹھا کرے تو خوف خدا دل میں رکھ لیا کرے کہ اللہ تو نے اس منصب پر بٹھایا ہے, کہیں فیصلہ غلط نہ ہو جائے کسی کے معاملے میں, کہیں رب کو برا نہ لگ جائے. جب اس خوف خدا کو لے کے اچھا فیصلہ کرو گے تو آج تو ایک غلطی ہے یا آج ایک شہر کے مالک ہے, کل اللہ آپ کو 36 کا مالک بنا دے. یہ جو انکساری جو پیدا کرتا ہے اللہ اسے ترقی عطا فرمائے, اور جو تکبر ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے اللہ اسے اوپر بھی ہوتا ہے تو وہ پست کرنا جانتا ہے, وہ اس کی شان ہے. اللہ ہمیں ہر برائی اور ہر گھمنڈ سے بچائے, ریاکاری سے بچائے, دیا کھا سے بچائے. دنیاوی کام ہو تو اللہ کے لیے ہو, عقبہ کا کام ہو تو اللہ کے لیے ہو, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقی ملے گی, آخرت میں بھی ترقی. حضرت وہ 15 دن شادی کو ہوئے نوجوانوں, 15 دن گزرے ہیں, اور گزرنے کے بعد اللہ اکبر اپنی ماں آئی, ماں کہا بیٹا میں جانتی ہوں تیری شادی کو 15 دن گزرے, میں تیرے سہاگ کی قیمت کو جانتی ہوں, مگر آج ابن رسول پر مصیبت کا وقت آن پڑا. میں چاہتی ہوں پرستار اسلام کی بربلندی کے لیے تو اپنی جان کو قربان کر تاکہ تیری ماں کا نام بھی شہیدوں کی ماں بنا جائے. سبحان اللہ. کہا کیوں نہیں, لبیک ماں. اس کے بعد پھر بیوی کے پاس گئے, اے بیوی تو نے میرے لیے باپ چھوڑا, ماں چھوڑی, سہیلی چھوڑی, رشتہ دار چھوڑے, دنیا چھوڑی, تو قبول 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 کرنے کے بعد ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئی. میں تیری قیمت کو بھی جانتا ہوں, لیکن آج کیا کروں, اہل بیت پر بڑی مصیبت کا وقت آن پڑا. میری ماں کا بھی حکم ہے, میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں ان کے نام پر قربان ہو جاؤں. اجازت ہے حضرات محترم, اللہ اکبر. بیوی ہوئی ہو تو اتنی نیک ہو. کہا میں بعد میں ہوں مصطفیٰ کی پیار پہ لے, میں بعد میں ہوں اہل بیت کا پیار پہ لے. جاؤ اللہ تمہارا حافظ ہے, نگہبان ہے. یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضرات محترم. اور سن لیجیے اختصار میں, اونو محمد جو سیدہ زینب کے بیٹے تھے, کس کے بیٹے, سیدہ زینب کے بیٹے تھے. اللہ اکبر, کیسا فکر تھا, کیسا معاملہ تھا سیدہ زینب کا. آج ہم کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی آئے 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے, 500 روپے رائے خدا میں نکال دیا کرو, صدقہ دے دیا کرو, اللہ صدقہ بلاؤں, صدقے سے بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں, لیکن ہم چاندی صدقہ کر سکتے ہیں, درم و دینار صدقہ کر سکتے ہیں, حضرات پیسے صدقہ کر سکتے ہیں. لیکن حضرات سیدہ زینب نے دیکھا کہ بھائی مصیبت میں ہے, تو بھائی کے پاس آئی کہ بھائی آپ پر آج مصیبت کا وقت ہے, میں چاہتی ہوں کہ صدقہ کروں. تو بھائی حسین کیا کہتے ہیں, کس چیز کا صدقہ کریں گی بہن, اپنے پاس تو درم نہیں ہے, دینار نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں, صدقہ انہی چیزوں کا کیا جاتا ہے.
لیکن اس بہن پہ بھی قربان، اس سیدہ زینب کی ہمت پر سلام، ان کی شجاعت پر سلام، ان کی بہادری پر سلام، ان کی قربانیوں پر سلام۔ کہا بھائی آج سونے اور چاندی کا صدقہ نہیں کیا جائے گا، آج کچھ نہیں ہے تو دین کے خاطر اور آپ کی محبت میں اپنے بیٹے کو صدقہ کرنا ہے۔ ارے بولو یار، ذہن لنگر کی طرف ہے، لنگر کی طرف ہے تو ختم کر لیں، 10 منٹ اور دے لیں ماشاءاللہ، کیونکہ آج اور کل کا ہی دن باقی ہے، تو کچھ حضرات اس میسج کو آپ عام کریں۔ اس بات کو ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا کیونکہ وقت تو اتنا نہیں ہے کہ ایک ایک کی شہادت تفصیلی گفتگو آپ سے کی جا سکے، کیونکہ علی اکبر کی شہادت پر 1.5 گھنٹہ چاہیے، قاسم کی شہادت پر 1 گھنٹہ چاہیے، حضرت حور کی شہادت پر 1 گھنٹہ چاہیے۔ اس کو بڑے اختصار میں عرض کر کے اللہ اکبر، اس کے لیے پورے مکمل ہونے کے لیے کم سے کم 10 دن اور چاہیے۔ تو حضرات محترم انشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے ان چیزوں کو، لیکن جو مین باتیں وہ عرض کیے دیتا ہوں، ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ۔ حضرت وہب بی بی کے پاس سے اٹھے میدان کارزار، سیدہ اونو محمد کی بات چل رہی تھی، سیدہ زینب نے کہا کہ میں بھائیوں کا صدقہ کرنا چاہتی ہوں، بیٹوں کا صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ کہا حسین اعظم نے میں اپنے سامنے تیری گود خالی ہوتی میں نہیں دیکھ سکتا بہن۔ کہا نہیں میں تو صدقہ کروں گی۔ کہا کر اب تیری مرضی۔ سیدہ زینب نے اپنے بیٹوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ جب تیار کرنا شروع کر دیا، اب یہ بیٹوں کو جو تیار کر رہی ہے، مارکیٹ جانے کے لیے نہیں، گھومنے کے لیے نہیں، پکنک کے لیے نہیں، کسی دعوت میں جانے کے لیے نہیں۔ آج کسی ماں کا بچہ حضرات بیمار پڑ جائے یا کچھ بات ہو جائے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ اس ماں کو کیا کہو گے جس ماں کو پتا ہے کہ تیار اس لیے کر رہی ہوں کہ اس میدان سے واپس آنے والا نہیں ہے، اس میدان میں یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تیار کرنے کے بعد سینے سے لگا لیا، سینے سے لگانے کے بعد سیدہ زینب نے اپنے ارمانوں پر کس طرح قابو پایا ہوگا اسے بیان کرنے کی کسی کو طاقت نہیں ہو سکتی۔ شہر بانوں نے جب یہ منظر دیکھا، کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں، اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہوں تاکہ دین کے لیے بھی قربان ہو جائے۔ حضرات چھوٹی چھوٹی تلواریں ہاتھ میں دی، ہاتھ میں دینے کے بعد ایک اعلان لگا دیا کہ آؤ میرے مقابلے میں۔ عمرو بن زید نے دیکھا کہ حسین کے بھانجے اللہ اکبر میدان کربلا میں آ چکے ہیں، اس شان سے لڑ رہے تھے، قریب تھے کہ یزیدی بھیڑیوں کا کام تمام کر دیتے، لیکن ادھر ادھر سے وار کرتے رہے، ادھر ادھر سے بھرچیاں پھینکتے رہے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے دونوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرات اس میں بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ اب باری آتی ہے حضرت قاسم کی۔ حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت قاسم کون ہے؟ امام حسن کے بیٹے، امام حسن کے بیٹے۔ اب یہ کوئی عام بیٹے نہیں ہیں حضرات، امام قاسم بھی الگ خیمے میں ہیں اور حسین الگ خیمے میں۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام فروا، قاسم کی ماں کا نام ام فروا۔ اب دیکھیے کہ قاسم کی ماں دونوں حسین کے خیمے میں آتی کا بھائی جان اجازت دے، آپ پر مصیبت کا وقت ہے کہ میرا بیٹا بھی جا کے میدان کربلا میں شہید ہو۔ امام حسن کی ماں نے جب یہ کہا تو امام حسین نے فرمایا میں قاسم کو اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے قاسم میرے بڑے بھائی حسن کی امانت ہے۔ جب حضرت حسن دنیا سے گئے تھے تو مجھ سے کہا تھا کہ میرے بھائی سے بیٹے کا دھیان رکھنا، میرے بیٹے کا دھیان رکھنا، اس سے پیار اور شفقتیں محبتیں رکھنا۔ میں کس طریقے سے اس کو اجازت کا نہیں دیں گی اجازت۔ اپنے خیمے میں چلی گئی، جا کر بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ کس چیز کے لیے رو رہی ہے؟ دنیاوی خزانے کے لیے، شہادت کے لیے کہ بیٹے کو شہید کرنا ہے۔ ام فروا بھی رو رہی ہیں، قاسم بھی رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں۔ حضرات کے کس طریقے سے اجازت ملے گی؟ اچانک انہیں ایک تعویذ کی یاد آ گئی، جو تعویذ امام حسن نے لکھ کے دیا تھا، ایک پرچہ لکھ کے دیا تھا، ویسے تو اس کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ کاغذ کو کھولتے اور امام حسن نے کہا تھا جب حسین کوئی مصیبت میں گھرے ہوئے ہوں تو اس تعویذ کو پڑھ لینا۔ حضرات اس تعویذ کو کھولا تو یہی لکھا ہوا تھا کہ جب حسین اعظم بہت زیادہ مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو تو ان پر محبت کے ساتھ فدا اور نثار ہو جانا۔ جب دیکھا کہ اب تو اجازت ملنی ہی ملنی ہے، ام فروا دوڑی، قاسم دوڑے، حسین کے خیمے میں آئے، کافر آ گئی کہ اجازت لینے نہیں آئی ہوں، اجازت لے کر آئی ہوں، سبحان اللہ، اجازت لے کر آئی ہوں۔ تعویذ دکھایا، اچھا بھائی کا تعویذ، اب میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے اجازت دینی پڑے گی۔ حضرات محترم امام قاسم اللہ اکبر کوئی عام آدمی نہیں ہے،
इमाम कासिम वो है, जब बचपन में थे ना तो कल 10 तारीख है, आपको तो ध्यान लंगर की तरफ है, आपका ध्यान भूख की तरफ है, हज़रात मोहतरम आपका ध्यान प्यास की तरफ है। फिर कहते हो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे कई कई दिन भूखे रहने वाला हुसैन, कई कई दिन प्यासे रहने वाला हुसैन, हम उनके लिए थोड़ी देर लंगर बर्दाश्त नहीं कर सकते, पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते? हज़रात हुसैन कौन है, कासिम कौन है? कल जो 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख वो मुबारक तारीख है जब बचपन में थे ना कासिम, तो 10 तारीख को दूध नहीं पी रहे, उम्मे फरवा हसन से बोली कि क्या बात है बच्चा दूध नहीं पी रहा? मुहर्रम की 10 तारीख थी, कहा सूरज डूब जाएगा तो कासिम दूध पी लेगा। सूरज डूबेगा तो कासिम दूध पी लेगा। जब सूरज डूबा कासिम ने ऑटोमेटिक दूध पी लिया। उम्मे फरवा बोली कि बात समझ में नहीं आई कि कासिम ने ऑटोमेटिक सूरज डूबने के बाद दूध पी लिया, और उसके बाद आपको भी पता था कि सूरज डूबने के बाद दूध पी लेगा। अंदाजा कीजिए, गौर फरमाने का मकाम है। उस वक्त इमाम हसन ने फरमाया था, मुझे भी पता है कि मैदान करबला में ये शहीद होगा। इस कासिम छोटे से बच्चे को भी पता है कि मुहर्रम की 10 तारीख को मैं शहीद हो जाऊंगा, तो ये चाहता है कि मुहर्रम की जिस 10 तारीख को शहीद हो, उस 10 तारीख को मैं रोजा क्यों न रखूं। ये कासिम, वो कासिम जब रास्ते से गुजरते थे, अब्बास को देख के लोग खड़े हो जाया करते थे, कासिम को देख के लोग खड़े हो जाया करते थे, अली अकबर को देख के लोग खड़े हो जाया करते थे और कहते थे अली का चेहरा देखना हो तो अब्बास को देख लो, अब्बास को देख लो, और हसन का चेहरा देखना हो तो कासिम को देख लो, और मुस्तफा का चेहरा देखना हो तो अली अकबर को देख लो। अली अकबर हम सभी मुस्तफा थे। ये आप, और आप जानते हैं कासिम कौन है? आप जानते हैं हजरात, वक्त ने पैरों में मेरे जंजीर डाल रखी है, वरना तफसीर से बताता कासिम कौन है। कासिम को है जब मदीने से जा रहे थे मोहम्मद बिन हनफिया से कहा था मैं तो जा रहा हूँ, पता नहीं आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन ये कबूतर के दाने में डालता हूँ रोज। एक काम करना, मेरे जाने के बाद छत पर जब मैं रोज कबूतर को दाने डालता हूँ तो रोज कहीं भी जाते हैं कबूतर मेरी छत पर जरूर आते हैं, दाना चुगते हैं, और वापस जब आते हैं शाम को घोंसले में बाद में जाते हैं, पहले मेरी छत पर आते हैं। इसका मतलब कासिम ने कहा कि मोहम्मद बिन हनफिया इस अमल को जारी रखना। इस अमल को जब देखा गया करबला के बाद, मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैं रोज दाने डालता था, कबूतर तो आते थे लेकिन दाना नहीं खाते थे, शाम को वापस आते थे दाना फिर भी नहीं खाते थे। पता ये चला कि कबूतर और परिंदे दाना खाने नहीं आते थे, कासिम की जियारत को आते थे, जियारत को आते थे। वो कासिम चलने लगे, घोड़े पर सवार हुए, कहा बेटा जाओ। जब जाने लगे माँ ने दुआ की, हुसैन ने दुआ की, सब ने दुआ की। जब जाने लगे कासिम, ऐसी दुआ हो रही है, ऐसी दुआ हुसैन जिसको दुआ दे, हजरात उम्मे फरवा जिसको दुआ दे। कासिम जब चले तो कहा अम्मा ने, उम्मे फरवा ने कहा बेटा जा रहे हो, जब तीर लगे तो रोना मत, हर तीर पे अल्लाह का शुक्र अदा करना, सुभान अल्लाह, हर तीर पे अल्लाह की पाकी बयान करना। कहा ठीक है अपनी जान। अब वो चल दिए, और जाने के बाद हज़रात मोहतरम, अरज़क के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? अरज़क के 4 बेटे, और चारों बेटे यके बाद दीगर कासिम के पास आए, और कासिम ने एक ही झटके में उनको जहन्नम में पहुंचा दिया। दूसरे दिन आए, दूसरा अरज़क का बेटा आया, फिर जहन्नम में पहुंचा दिया। तीसरा अरज़क का बेटा आया, ऐसा तलवार का वार किया, जहन्नम में पहुंचा दिया। अब्बास टीले से खड़े होकर देख रहे थे और कह रहे थे अल्लाह तेरा शुक्र है, कासिम किस तरीके से बहादुरी जाबादी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद चौथे को भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अब अरज़क खुद आया, जिसके 4 बेटे मर चुके हो, वो तो झाग निकल रहे थे, पागल हो गया था, मेरे 4 बेटे मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अब अरज़क आया, उस वक्त जब हुसैन आज़म ने टीले से खड़े होकर कासिम को देखा था, तो मेरे हुसैन ने फरमाया था कासिम अगर इसी तरीके से तू लड़ता रहा तो तू तो सबको कत्ल कर देगा। एक कासिम सरेंडर हो जा, हम करबला के अंदर ताकत दिखाने के लिए नहीं आए, मुस्तफा की उम्मत को बचाने के लिए आए।
ہم دکھانے لیے نہیں، مصطفیٰ کی امت کو بچانے آئے. جب سنا حسین کا آرڈر سنا، سرنڈر ہو گئے. اب جب سرنڈر ہوئے تو حسین نے کہہ دیا کہ ہم یہاں کسی کو مارنے کے لیے نہیں آئے، اللہ اکبر، زیادہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، بچانے کے لیے، امتحان دینے کے لیے آئے. قاسم ہو گئے سرنڈر. اب وہ دور کھڑے تھے، یزیدی کھڑی دور. جو بجدل ہوتا ہے، جو پاگل ہوتا ہے، وہ دور سے حملہ کرتا ہے. جو شیر ہوتا ہے وہ سامنے دور سے مارا تیر. دور سے مار رہے تھے کہ قاسم مارنے والے، دور سے مارا، ادھر تیر لگا، ادھر تیر لگا، ادھر تیر لگا. اب حضرات جوابی کارروائی کچھ نہیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ حضرات اتنے تیر لگ گئے قاسم پہ کہ گھوڑے سے گرتے ہیں. گھوڑے سے گرنے کے بعد یا بتا حسین، یا ادرکنی حسین، اللہ اکبر، حسین کو پکارتے ہیں، یا حسین آپ کا کہنا میں مان چکا ہوں، اب مجھے سنبھال لیجئے. حضرات اس قدر اس طریقے سے شہید کیا گیا تھا قاسم پاک کو کہ ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے تھے. حضرات پتہ نہیں چل رہا تھا ان کے جسم کے اعضاء کدھر ہے. جب حسین کو بلایا، حسین کربلا کی سرزمین پر آئے. کربلا یعنی خیمے کے اندر نکل کر جہاں شہید ہو رہے تھے وہاں پہ آئے تو دیکھا علی اکبر کی لاش، قاسم کی لاش کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اب سوچ رہے ہیں کہ قاسم کی لاش مبارک کدھر چلی گئی؟ ابھی تو شہید کیا گیا. نہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں قاسم کے، نہ پیر نظر آ رہے ہیں، نہ دھڑ نظر آ رہا ہے، نہ سر نظر آ رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ ان یزیدی بھیڑیوں نے قاسم کی لاش کا کیا کیا؟ نہ ہاتھ پتہ ہے، نہ پیر پتہ ہے، قاسم میرا ہے کدھر؟ بھائی حسن کی امانت ہے کدھر؟ اللہ سے کی طرف سے آواز آتی ہے، قاسم اے حسین ذرا زمین میں کان لگا، اور زمین کی جس جگہ سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی اس جگہ سے قاسم کے ٹکڑے مل جائیں گے، اس جگہ سے قاسم کے ٹکڑے ملیں گے. اللہ اکبر. ادھر کان لگائے، کبھی ادھر کان لگائے. ایک طرف کان لگایا تو قرآن کی تلاوت، کہیں قرآن ہاتھ پڑھتا ہوا نکل رہا ہے، کہیں سر قرآن پڑھتا ہوا نکل رہا ہے، کہیں پیر قرآن پڑھتا ہوا نکل رہا ہے، کہیں دھڑ قرآن پڑھتا ہوا نکل رہا ہے. ہائے ہائے، قرآن پڑھ کے پتہ لگایا حسین نے قاسم کی لاش کدھر ہے. اتنی گھوڑے سے رون دی گئی تھی. اللہ اکبر. علی اکبر کی لاش تھی، وہ سامنے سے پہچاننے میں آ گئی. حضرات عباس کی لاش کو پہچان لیا گیا. لیکن جب قاسم کی لاش مبارک کو حضرات محترم شہید کیا گیا تو ان کی لاش جو تھی گٹھریوں میں باندھی، ہاتھ پیر سب الگ الگ کر دیا تھا. اور جس طریقے سے گٹھری میں ہم سامان لاد کر لے جاتے ہیں نا، تو امام حسین اپنے بھائی کی حسن کی امانت کو اس طریقے سے لے جا رہے تھے اور لا کے عورتوں کے پاس ڈالی. فروا قاسم کی ماں بولی کہ حسین میرے بیٹے کی لاش مبارک کی رہتا یہی تو ہے گٹری میں. اللہ اکبر. اس طرح گٹری میں کہاں میں کھول سکتی ہوں؟ کیا جگر ہوگا اس ماں کے اندر اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جو دیکھ لے وہ کس طریقے سے. ہماری عورت کسی کا بچہ ختم ہو جائے تو وہ بال اللہ اکبر ادھر ہوتے ہیں، کپڑا ادھر ہوتا ہے، حضرات کچھ پتہ نہیں رہتا. لیکن حضرات فروا پہ قربان جاؤ کہ جب حسین سے کہا کہ میں گٹری کو کھول سکتی ہوں، جب گٹری کو کھولا گیا تو سب سے پہلے اوپر جو تھا قاسم کے سر مبارک تھا. قاسم کا سر مبارک. کہا حسین آپ اجازت دے تو میں اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوم سکتی ہوں؟ حضرات محترم اجازت مل گئی. قاسم کی پیشانی کو فروا نے چوما اور چومنے کے بعد سجدے میں گر گئی. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ہدیے اور قربانی کو قبول فرما لیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقت کافی ہو چکا ہے. ابھی اللہ اکبر کبیرہ گفتگو تھوڑی طویل ہے تو اس بات کو انشاءاللہ العزیز کل پوری کر دیں گے اور کربلا کے واقعات کے جو جتنا بھی ہو سکے گا واقعات کربلا انشاءاللہ اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور 3-4 شہادتیں جو ابھی جو مین رہ گئی ہیں اس کو کل انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور عطا عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے کرم خاص سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.